اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جن لوگوں کو ان کے جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شخص جو ہے چیختے ہوئے اور چلاتے ہوئے لوگوں سے کہے گا کہ یہ دیکھو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، میں پاس ہو چکا ہوں اور مجھے جنت میں جانے کا جو ہے سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا جو ہے ایک نہ ایک دن حساب لے گا۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلوا واشربوا۔ اب یہ لوگ جو ہے جنت کے اندر چلے جائیں گے اور ان کا مقام و مرتبہ جنت میں جو ہے سمجھے کہ عالی جگہ ہوگی، عالی مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کلو، تو ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیے ہو اس کا مزہ اور اس کا بدلہ جو ہے اس جنت کے اندر تمہیں دیا جا رہا ہے کہ کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، اور بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو کچھ تم نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہو اس کے بدلے میں تمہیں یہ جنت میں جگہ دی جا رہی ہے، تمہارے یہ جنت ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ اور جنت کے اندر سمجھیے کہ ہر ایک چیز ہمیں کھانے کو ملے گا، جو دل چاہے گا وہ ہمیں کھانے کو ملے گا۔ اس لیے یہاں پر جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا، کلو، ان سے کہا جائے گا کھاؤ، واشربوا اور پیو، جو کچھ تم دنیا کے اندر کیے ہو اس کے بدلے میں تمہیں آج یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو یہ جنت یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تھا، تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ اب رہا وہ شخص جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کون سے ہاتھ میں؟ یہ والے ہاتھ میں۔ تو یہ والے ہاتھ میں جن لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کی نشانی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جہنمی لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بائیں ہاتھ میں جو ہے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، تو جیسے ہی دیا جائے گا تو وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ فیقول، فا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بہت جلد ہی کہے گا وہ کہ یا لیتنی، کاش کہ لم اوت کتابیہ، میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ کیا ہے؟ جو کافر لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ فوراً چیخے گا اور کہے گا کہ یا لیتنی، کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرا کیا حساب ہے۔ کیا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حساب کتاب تو ہوگا سب سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو انسان ساری زندگی کفر اختیار کیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ نامہ اعمال تو اس کا تیار ہوا ہوگا، جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو لکھ رہا ہوگا، وہاں پیش کیا جائے گا کہ اس نے ساری زندگی گناہ کیا، یہ والا گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، سارا اس کو گنوایا جائے گا۔ یہ ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر تو ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں، تو دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے ہوگا تاکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے نا کہ جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر کیے ہو وہ سب تمہارے سامنے ہم کر دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کا دفتر تیار ہوگا، نامہ اعمال جو تیار ہوگا تبھی تو وہاں سامنے کھولا جائے گا۔ تو اس حساب سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس نے گناہ کیا ہے سارا گناہ اس کے سامنے دکھا دیا جائے گا، اس کو بتلا دیا جائے گا۔ جی تب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ یا لیتہا، اے کاش کے، کانت القاضیہ، میری موت آتے ہی میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یعنی میری موت آ جاتی، میرا سارا جو بھی ہم نے دنیا کے اندر کیا وہ سب ختم ہو جاتا، تو آج مجھے نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔
اب آگے فرما رہے ہیں کہ ما اغنا عنی مالیہ، اب وہ کیا کہے گا کہ کاش کہ یعنی کہ میرا مال جو ہے مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکا، یعنی دنیا کے اندر جو ہم مال کمانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، پیسے کے ہوس میں لگے ہوئے تھے، آج وہ پیسہ بھی ہے، آج وہ مال بھی مجھے نہیں بچا سکا۔ یہ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ہلک عنی سلطانیہ، اور میری حکومت، میری جو طاقت تھی، جو میرا جو پاور تھا، آج وہ بھی جو ہے یہاں کام نہیں آ سکا، یعنی وہ بھی جاتا رہا، وہ بھی ختم، وہ بھی ہمارا ساتھ جو ہے چھوڑ دیا۔ یہ کہنے کا مطلب اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ بات وہ کہے گا کافر، جس کے ہاتھ میں، بائیں والے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو اتنی ساری وہ باتیں کہے گا، تو اب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ خذوہ، ان کو گرفت کرو، اور فغلوہ، اور ان کے گلے کے اندر جو ہے توق ڈال دو۔ کیا ڈال دو؟ توق، ایک جو پٹا جو ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر دیکھے ہوں گے کہ کتے کے گلے میں لگایا جاتا ہے پٹا، تاکہ پہچان میں آئے کہ یہ فلاں کا کتا ہے، فلاں نسل کا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک پہچان نشانی کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے گلے میں کیا کریں گے؟ توق ڈال دیں گے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ ثم الجحیم، پھر اسے جہنم کے اندر صلوہ، جھونک دو۔ یہ نہیں کہا کہ پھینک دو، نہیں، جھونک دو۔ جھونک دینے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ انسان جو ہے کبھی کبھی چولہا کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی جس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو انسان گھر سے اٹھا کے اس کو پھینک دیتا ہے چولہا کے اندر۔ کیا کرتا ہے؟ غصے میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے اس کو، اسی کو کہتے ہیں جھونک دینا۔ تو اسی طرح فرشتے بھی کیا کریں گے کہ ان کو اٹھائیں گے اور ان کے اندر جھونک دیں گے، کوئی رحم نہیں کریں گے ان کے اوپر۔ یہ کہنا اس کا مطلب ہوا جھونکنے کا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا، اور انہیں ایسے زنجیر میں پیرو دو، یعنی زنجیر کے اندر اس کو ایسے لپیٹ دو کہ 70 ذراعا فاسلکوہ، جس زنجیر کی لمبائی جو ہے 70 ہاتھ ہو۔ کتنی لمبائی اس کی؟ 70 ہاتھ۔ اس زنجیر سے اس انسان کو لپیٹ دیا جائے گا، اچھی طریقے سے اس کو باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ ہلے نہیں اور ہاتھ وغیرہ پاؤں وغیرہ حرکت نہیں کر سکے۔ جی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے، ان لوگوں کی سزا، یعنی کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے، اس کی غلطی کیا تھی وہ آگے بتلا رہے ہیں کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ بے شک یہ لوگ جو ہے دنیا کے اندر خدائے وحدہ لا شریک لہ پر، خدائے عظیم و برتر جو اللہ ہے، ان کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ غلطی تھی ان کی۔ کیا ہے؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر کافر ایسے ہیں جو کہتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، کبھی کبھی کہتا بھی ہے مسلمانوں کے سامنے، لیکن اس کو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ نقصان نہ پہنچا دے، بہت طرح کی باتیں لوگ کہیں گے، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہے؟ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس زمانے کے جو کافر تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ واقعی میں جو محمد جو بات کہہ رہا ہے بالکل حق بات، سچ بات کہہ رہا ہے، لیکن ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہی چیز ہے تو ابو طالب، ہاں ابو طالب بھی یہی کہا تھا۔ محمد صاحب چاچا نا، جی، اور خالی لا جاتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور انہوں نے آخری وقت میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ بھتیجا میں تمہارے دین کو میں اپنا کہ میں تمہارے کلیجہ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سب کہیں گے کہ دیکھو ڈر کے مارے جو ہے اسلام مذہب جو ہے قبول کر لیا آخری وقت میں۔ یہ ہے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ لوگ جو ہے اس اللہ پر جو عظیم و بالا اعلیٰ مقام و مرتبہ والے اللہ ہیں، ان پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کھانا کھلانا، ایک ہوتا ہے ایک دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، یعنی ان کو بتلانا، اس کے بارے میں وہ اہمیت بتلانا، اس کی جو فضیلت ہے وہ لوگوں کو بتلانا، لوگوں کو ابھارنا کہ بھائی آپ کے پاس
اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اس پیسے سے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، وہ پیسہ کبھی کبھی غریبوں کے اندر بھی تقسیم کریں، نہیں ہو سکتا تو کم سے کم غریبوں کو کبھی کبھی کھانا کھلا دیں۔ یہ ہے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو جن کے پاس پیسے ہیں ان کو ترغیب دیجئے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو آپ اپنے پیسے کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر دیجئے، یہ بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج کے دن اس کا یہاں پر جو ہے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حمیم جو عربی کے لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ایسا دوست جو مخلص ہو، دنیا کے اندر بہت مخلص، بہت سچا دوست، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہو اور دونوں بہت مخلص ہو، لیکن وہاں پر یہ ہوگا کہ وہ دوست بھی وہاں اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ دنیا کے اندر تو ایک دوسرے کے جو دوست ہوتے ہیں مدد کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ بھی بھول جائے گا، تو اس کو عربی کے اندر حمیم کہتے ہیں، ایسے دوست کو جو بہت مخلص ہو۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور ان کو وہاں کوئی کھانا میسر نہیں ہوگا، کھانے کی چیز کچھ بھی نہیں، إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، سوائے اس پانی کے جو زخم کے اندر سے نکلتا ہے خون پیپ، وہ کھانا ہوگا جہنمیوں کا۔ جنت والے کیا کھائیں گے؟ پھل فروٹ کھائیں گے، بہت ساری چیزیں کھائیں گے، اور جہنم والوں کا صرف ایک ہی کھانا ہوگا جو زخم کے اندر نہیں ہوتا خون پیپ، وہ کھانا ان لوگوں کا ہوگا، اس کو کہتے ہیں غسلین۔ کہیں پر زقوم کہا ہے، کہیں پر غسلین بھی کہا ہے، کہیں پر جو حمیم بھی کہا ہے، تو معنی سب کا ایک ہی ہے لیکن الفاظ بدل کے ہیں، کہ کھانا ان لوگوں کا وہی ہوگا بس۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لا یأکلہ الا الخاطئون، تو یہ کھانا جو ہے گنہگار جو لوگ ہیں انہی کا یہ کھانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں، اس کے علاوہ یہ کھانا کسی اور کو نہیں کھلایا جائے گا۔ یہ کہنے کا مطلب کہ یہ کھانا صرف خاص لوگوں کے لیے، کون ہے؟ جو جہنم کے اندر ہوں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا شادی بیاہ میں کہ بھائی یہ کرسی خاص لوگوں کے لیے ہے، اور فلاں کھانا جو ہے خصی کا گوشت جو ہے خاص مہمان کے لیے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال کر رہے ہیں کہ یہ کھانا صرف لا یاکلہ، یہ کھانا کوئی نہیں کھائے گا، الا الخاطئون، مگر جو گنہگار لوگ ہیں، بس انہی کا یہ کھانا ہوگا۔ جی، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ جی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن ایسا رکھا ہے جہاں ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ حساب کتاب ہوگا۔ کافر کے بارے میں ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے، علماء کرام سے سنا ہے کہ حساب کتاب سب سے ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ پاک میں انسان کا بات ہے جی، اس لیے کہ قرآن نے صاف کہ دو ہی چیزیں ہیں، انسان اور جنات، انہی دونوں سے غلطی ہوتی ہے، اور انہی دونوں کے نامہ اعمال تیار ہوتا ہے۔ تو جب نامہ اعمال جو تیار ہوتا ہے وہ کس لیے؟ حساب ہی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حساب دونوں سے ہوگا، کافر مسلمان اور جنات۔ ہاں، اب وہ اس حساب کتاب میں یہ ان کو بتلایا جائے گا کہ تم نے فلاں تاریخ کو یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن تم نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں رات میں تم نے یہ گناہ کیا تھا، سارا گناہ اس کو سامنے بتایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نامہ اعمال، جو برے لوگ ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو کافر لوگ ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔